بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات بارش بہت زور سے برس رہی تھی جب میں تنہا عورت بارش میں بھیگتی صاحبان ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے دور سے ایک درخت نظر آیا۔ میں جلدی سے اس درخت کی جانب بڑھی، لیکن یہ دیکھ کر تو میری روح تک لرز گئی تھی کہ میں تو صاحبان کی تلاش میں قبرستان میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے کانوں میں اچانک کسی لڑکی کے رونے کی آواز گونجی۔ میرا جی ڈر سے کانپ اٹھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی، یا اللہ، مجھے ان لوگوں نے جیتے جی مار دیا۔ مجھ پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ اب میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں آگے بڑھی اور اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چلو۔ تب تک بارش بھی تھم چکی تھی۔ وہ لڑکی بھی خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ اس لڑکی کو میں اپنے گھر لے آئی۔ اس لڑکی کا راز میں نے راز ہی میں رکھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اس لڑکی کے متعلق ابھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے اسے اپنے سٹور والا کمرہ دے دیا، لیکن جب صبح میں اس کے کمرے میں گئی تو بیڈ پر نظر پڑتے ہی کانپ اٹھی تھی۔ وہ لڑکی شدید تکلیف میں تھی۔ اس نے اپنی گود میں نوزائیدہ بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اپنے محلے میں رہنے والی ایک نرس کو بلا لیا تھا۔ اس نے ہی ماں اور بچے کی خیریت کو یقینی بنایا۔ میں حیرت زدہ سی تھی۔ وہ لڑکی اتنی کمزور تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ خیر، سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی اور بولی، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی کہ تم کون ہو اور قبرستان میں کیسے پہنچی؟ اس نے اپنا نام فوزیہ بتایا تھا اور بولی کہ بس ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا تو وہ بولی کہ اس حادثے میں سب ہی مر گئے، بس میں ہی زندہ بچی تھی۔ میرا دل اس لڑکی کے لیے بہت دکھی ہوا۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے شوہر کو بھی بتا دیا تھا۔ ہم بے اولاد تھے، بچہ کوئی تھا نہیں، عمر بڑھاپے کی تھی۔ اس عمر میں اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے سہارا عطا کر دیا تھا۔ میرے شوہر تو شروع سے ہی بہت خدا ترس اور نیک انسان تھے۔ مجھے لگا اللہ نے ان کی نیک سیرت کی وجہ سے ہی ہمیں بڑھاپے کا سہارا دے دیا تھا۔ ہم دونوں نے فوزیہ اور اس کے بیٹے کو کھلے دل سے قبول کر لیا۔ ہم نے فوزیہ کو بیٹے کا نام عباس رکھنے کا کہا۔ اس نے رکھ دیا۔ عباس ہماری آنکھوں کا تارا تھا، اور فوزیہ، وہ تو ہمارے دل کی ٹھنڈک تھی۔ نہایت نیک اور فرمانبردار بیٹی۔ اس نے ہم دونوں کی اتنی خدمت کی تھی کہ جتنی ہماری شاید سگی اولاد بھی نہ کر پاتی۔ فوزیہ ایک دن عباس کو گود میں لے کر بیٹھی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹی، کیا دیکھتی ہو؟ تو وہ بولی، اماں جی، عباس کس کے جیسا ہے؟ اس کے نین نقش میری جیسے تو نہیں ہے نا؟ میں بڑی حیران ہوئی۔ بھلا ایسے کیوں پوچھتی تھی وہ رونے لگی۔ اماں جی، یہ میرے جیسا بدصورت تو نہیں ہے نا؟ اس کی باتیں سن کر دل کٹنے لگا تھا۔ اللہ نہ کرے بیٹی تم کبھی بدصورت ہو۔ لیکن وہ اصرار کرتی رہی تو میں نے کہہ دیا، ہاں، تم جیسا نہیں ہے۔ اب وہ اکثر ہی ایسا کرتی۔ عباس کو نہلا دھلا کر میرے پاس لاتی اور پوچھتی، اماں جی، اب تو یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، کہیں میری جھلک تو نہیں پڑتی نا اس میں؟ میں فوزیہ کی خاطر بول دیتی، نہیں بیٹی، یہ تو جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن فوزیہ بازار گئی تھی۔ عباس تو میرے پاس فوزیہ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے گھبرانے لگا تھا۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے فوزیہ سے پوچھا، کیا ہو گیا بیٹی، کیا ہوا ہے؟ تو وہ میرے گلے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ بڑی دیر تک وہ روتی ہی رہی، لیکن جب اس کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ میں نے اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ میں نے کہا، فوزیہ، اب تو 2 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، جو بھی سچ ہے سب کچھ، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ تم جب ہمارے گھر آئی تھی تب تمہارے جسم پر کسی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تم اس رات قبرستان میں کیا کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ تمہارے پیٹ میں 9 ماہ کا بچہ پل رہا ہے؟ فوزیہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی۔
اس کے چہرے پر اتنا دکھ لکھا ہوا تھا کہ میرا دل کٹنے لگا۔ دل چاہا کہ کہہ دوں اسے کہ نہ سناؤ مجھے اپنے بیتے وقت کی داستان، مگر اس کے بارے میں جاننا بھی تو ضروری تھا۔ تبھی میں خاموش رہی۔ وہ بولنے لگی۔ اس کی آواز میں سارے جہان کا دکھ سمو چکا تھا۔ اماں جی، میں بہت بد نصیب ہوں۔ آپ کو پتا ہے کیا، جب میں پیدا ہوئی تھی نا تو اپنی امی کو کھا گئی۔ 2 سال کی تھی جب ایک رات میری امی سوئی تو صبح اٹھ ہی نہ پائیں۔ میری دادی اور ابو نے ہی مجھے پالا تھا، لیکن اب دادی بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ مجھے کہاں سنبھال سکتی تھی۔ دادی ابو کا رشتہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ کبھی کسی نے دادی کو بتایا کہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے جو شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ وہ اپنی تائی کے گھر میں رہ رہی تھی، سارے گھر کے کام کرواتی، پھر بھی اس کو دیکھ کر راضی نہ تھی۔ دادی نے رشتہ مانگا جو انہوں نے فوراً قبول کر لیا تھا۔ یوں میرے ابو کی دوسری شادی کرتی گئی۔ دادی نے دوسری امی کو سمجھا دیا تھا کہ رحمت کی جان ہے اپنی بیٹی میں، اگر تم اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہو تو اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھنا۔ نئی امی نے یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لی تھی۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ ایک پھر ماں کی بچی کو ماں مل گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد امی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میری سہیلی جو آ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا گھر میری سہیلیوں سے بھرتا رہا۔ میری 3 بہنیں اور آ گئی تھیں۔ ہمارا آپس میں بہت پیار تھا۔ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ میں ان کی سگی بہن نہیں ہوں۔ یوں ہم جوان ہوتی گئیں۔ ہمارے گھر میں میرے لیے رشتے آنے لگے تھے، مگر وہ مجھے ٹھکرا کر میری چھوٹی بہنوں میں سے کسی کو پسند کر لیتے تھے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں تو اپنے باپ جیسی معمولی شکل رکھنے والی لڑکی ہوں، جبکہ میری چھوٹی بہنوں نے اپنی حسین ماں کا روپ چرایا تھا۔ میں سگھر تھی، سلیقہ مند تھی، مگر میں نے حسن کے معاملے میں مات کھائی تھی۔ رشتے کرانے والی بوا میرے لیے چن چن کر اچھے اچھے رشتے لاتی تھی، لیکن میرے نصیب نہیں کھلتے تھے۔ میں 29 کی ہو گئی۔ اب تو مجھ سے چھوٹیاں بھی شادی کی عمر سے گزرتی جا رہی تھیں۔ امی کو دن بدن ان کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ رشتے کرانے والی بوا نے امی سے کہا کہ اے بہن، یہ تم اور تمہارا شوہر کب تک اچھے رشتے ٹھکراتے رہو گے؟ اگر کوئی اچھے گھرانے کا رشتہ بڑی کے بجائے چھوٹی بیٹی کو پسند کر جاتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہر رشتے کو انکار کرتی رہو گی تو ایک وقت آئے گا کہ تمہاری چھوٹی بیٹیوں کے لیے بھی رشتے آنے بند ہو جائیں گے۔ امی پر اس بات کا بہت اثر ہوا تھا۔ وہ اب مجھ سے اکھڑی رہتی تھیں، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھیں۔ اس سب میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میں تو خود حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ انہی دنوں بوا ہر روز ہمارے گھر پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی تو ضرور پک رہی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ آج تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ مجھ پر صبح سے ہی کوفتاری تھی۔ میرا تو سوچ سوچ کر ہی برا حال ہو رہا تھا کہ مجھے ایک بار پھر سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ میں صبح سے اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی تھی۔ مجھے اسی چیز کا انتظار تھا کہ کب مجھے امی کا بلاوا آئے گا اور مہمانوں کو آ کر چائے پیش کروں۔ اسی انتظار میں سارا دن گزر گیا۔ شام کو امی میرے کمرے میں آئیں اور بولیں، مبارک ہو بیٹی، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکے والے نہ مجھے دیکھا نہ بات کی اور رشتہ پکا ہو گیا؟ مجھے امی اور بوا پر شک ہوا تھا۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ ان دونوں کی کوئی ملی بھگت ہوگی۔ ضرور کسی لولے لنگڑے یا اپاہج کا رشتہ انہوں نے میرے لیے پسند کر لیا ہوگا، لیکن میں خاموش ہی رہی کیونکہ یہ امی کی بھی مجبوری بن گئی تھی۔ ابو کی ضد کے آگے انہیں یہی مناسب لگا ہوگا۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی کہاوت سچ ثابت ہوئی تھی۔ منگنی کے 2 ہی ہفتوں کے بعد میری رخصتی طے پائی تھی۔ یوں شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میرا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے ہونے والے ہم سفر کے متعلق کوئی خاص خوش فہمی نہیں تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن میں مجبور تھی۔ امی نے نکاح کے بعد دلہا دلہن کو ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ یوں میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میں اپنی سیج پر بیٹھی ہزاروں اندیشوں کے تحت کانپ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دلہا کمرے میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرا تو کلیجہ حلق میں آ گیا۔
میرا شوہر کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن میں خواب سے تب جاگی جب میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میں حیران پریشان ان کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا تھا یہ میں جان نہ پائی تھی۔ احمد کمرے میں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ واپسی پر ان کی امی ان کے ساتھ تھیں۔ جب وہ آئیں تو وہ بھی مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں اور بولی، اے لڑکی، تو کیا کر رہی ہے یہاں؟ بھلا میں اس بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ بولی، فوزیہ کہاں ہے؟ میں نے بتایا، میں ہی فوزیہ ہوں۔ آنٹی بولی، فوزیہ تو بہت کم عمر سی لڑکی تھی، 16 سال کی۔ احمد بولے، اور یہ دونوں کمرے سے نکل کر چلے گئے، جبکہ میں وہاں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ساری زندگی میں نے دھتکار سہی تھی تو مجھے آج لگا تھا کہ شاید اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا ہے، لیکن اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں دھتکار ہی لکھی تھی۔ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح جب امی آئیں تو میں نے ان سے معجزہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری جگہ انہوں نے اپنی 16 سال کی بیٹی پری میری ساس کو دکھا دی تھی۔ امی کی بات سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے جی بھر کے امی پر غصہ کیا کہ انہوں نے کیسے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں نے انہیں احمد کے رات والے رویے کے متعلق بھی سب بتا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر امی بولی، بیٹا، اگر میں دھوکہ نہ کرتی تو تمہیں کون بیاہ کر لے کر جاتا؟ تمہاری وجہ سے تو میری بیٹیاں بھی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہونے لگی ہیں، اور ایسا میں ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ جہاں تک احمد کی بات ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ تمہیں بھی گزارا کرنا ہی پڑے گا۔ امی کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اپنی حرکت پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اگر میں ان کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی؟ ہرگز نہیں۔ ان کی طرف سے میرا دل میلا ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اپنے میکے میں قدم تک نہیں رکھا۔ احمد نے بھی مجھے 100 بار دھتکارا، مگر میں نے اف تک نہ کی۔ دن رات اپنی ساس سسر کی خدمت کی۔ میری ساس تو میری حالت سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کیا دھرا میری سوتیلی ماں کا تھا۔ وہ میری طرفدار ہو گئی تھیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے احمد کو سمجھاتی کہ اس سب میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، اس کی تو ماں نے خود اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن ان کا دل نہ پگھلا، اپنے حسن پر انہیں بہت ناز تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے، وہ جیسے حسین مرد کے ساتھ ایسی بدصورت بیوی نہیں جچتی۔ میں احمد کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، ان کے کپڑے دھو کر استری کر کے رکھتی، وقت پر کھانا دیتی۔ وہ میرے ہاتھ سے بنا کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ غرض میں ہر طرح سے ان کی خدمت کرتی اور وہ مجھ سے چڑ جاتے تھے۔ لیکن میری انتھک خدمت اور خلوص کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ احمد کا دل بھی میرے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھار مجھے خود مخاطب کر لیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مجھے خوشخبری کی امید دی۔ میں نے یہ خبر گھر والوں کو بتائی تو سبھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ احمد بھی خوش ہوئے تھے۔ میرا 8واں ماہ شروع ہوا تو امی نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میری بہن کو میری خدمت کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب میری ڈلیوری کے دن نزدیک آ گئے تو احمد مجھے تباہی کے دہانے پر دھکیلنے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے بجائے لاہور کے اڈے پر لے گئے اور انہوں نے مجھے کراچی کی بس میں بٹھا دیا۔ جب بس چل پڑی تو وہ پانی کا کہہ کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، اور پھر کراچی کا اڈا تو آ گیا مگر احمد لوٹ کر نہ آئے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں اڈے کے پاس والے قبرستان میں پناہ لینے کے لیے آ گئی تھی۔ میں بے یار و مددگار تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ کو پکارا۔ اس نے آپ کی صورت میں میرے لیے مدد بھیج دی۔ اللہ نے مجھے اور میرے بچے کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے آپ کو بھیج دیا تھا۔ اتنا کہہ کر فوزیہ رونے لگی۔ وہ میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ وہ ایسے بین کر رہی تھی جیسے یہ سارے حادثے اس کے ساتھ آج ہی ہوئے ہوں۔ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ پھر وہ بولی، اماں جی، آج میں نے بازار میں احمد کو دیکھا۔ مجھے فوزیہ کی باتوں نے چونکا دیا تھا۔ میں بولی، فوزیہ، کیا خبر؟ تم نے اپنی بدگمانی میں احمد پر شک کیا ہو؟ وہ تمہیں سیر کروانے کے لیے کراچی لے کے جانا چاہتا ہو؟
مگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، اماں جی ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے جان چھڑانے کی خاطر مجھے وہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کی بات پر میں نہ مانی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اپنی شرعی بیوی کو اس وقت چھوڑ کر چلا جائے جب اس عورت کے پیٹ میں اس کی اولاد پل رہی ہو؟ میں نے فوزیہ کو خوب ڈانٹا تھا کہ اس نے یہ باتیں مجھ سے 2 سال پہلے کیوں نہیں مجھے بتائیں، کیوں چھپا کر رکھی۔ وہ بس روتی ہی جا رہی تھی۔ آج اس سے بہت سے گھاٹے یاد آ رہے تھے۔ پھر میں نے فوزیہ سے کہا کہ تو مجھے اپنے سسرال کا پتہ ہوتی تھی، لیکن وہ نہ مانی۔ وہ بولی، اماں جی میری جان مانگ لیں مگر مجھ سے اس گھر کا پتہ نہ مانگے۔ میں تب تو خاموش ہو گئی، مگر پھر میں وقتاً فوقتاً فوزیہ سے اس کے سسرال کا پتہ مانگتی رہتی تھی، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ پھر میری زندگی میں بھی اچانک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا ہم سفر، میرا پیارا شوہر اچانک ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب مجھے فوزیہ کی فکر چین نہیں لینے دیتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس کی فکر ستاتی تھی۔ جیسے اچانک میرے شوہر اس دنیا سے چلے گئے ویسے ہی میں بھی چلی گئی تو جوان جہان بچی کا کیا بنے گا؟ اب تو بس یہی فکر مجھے کھائے جاتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب تو سچ جان کر ہی رہوں گی۔ ایک دن میں نے فوزیہ کو اپنی جان کی قسم دی اور کہا کہ مجھے لاہور میں اپنے سسرال لے چلو۔ فوزیہ رو پڑی تھی۔ وہ مجھے اپنے سسرال لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا۔ ہم تینوں فوزیہ کے سسرال کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے بڑی سی سیاہ چادر لی ہوئی تھی، جبکہ فوزیہ نے سیاہ عبایا پہن کر اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ ننھے عباس کو تو چھپنے کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ اسے کون سا کوئی جانتا تھا۔ میں نے گیٹ کھٹکھٹایا تو ایک معمر سی خاتون نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ غالباً فوزیہ کی ساس تھیں، مگر وہ اتنی ضعیف کیسے ہو گئی تھیں، یہ حیرت کی بات تھی۔ میں آگے بڑھ کر بولی، ہمیں احمد سے ملنا ہے، اس نے آج ہمیں گھر پر بلایا تھا۔ وہ خاتون ذرا سی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تو ایسا کچھ نہیں کہہ کر گیا، خیر آپ آئیں۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا چکی تھیں۔ وہ بولی، احمد اپنی بیوی کے ساتھ باہر گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ بیوی کا سن کر میں نے فوزیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ چکی تھیں۔ میں بولی، فوزیہ کے ساتھ؟ میری بات سن کر فوزیہ نے گھبرا کر میری جانب دیکھا، جبکہ فوزیہ کی ساس بڑی حسرت سے بولی تھی، ارے نہیں فوزیہ نہیں، یہ تو 3 سال پرانی بات ہے نا، وہ تو 3 سال پہلے ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ فوزیہ نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ خاموش آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ فوزیہ کی ساس کہہ رہی تھی، بڑی نیک بچی تھی، میری بڑی خدمت کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کر مجھے دباتی تھی، اپنے شوہر کی تو کنیز بن کر رہتی تھی، پھر پتہ نہیں کس شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، وہ تو امید سے تھی، اب تو اس کا بچہ اس بچے جتنا ہونا تھا۔ انہوں نے عباس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ یہ ان کے احمد کا ہی تو خون تھا۔ پھر وہ بولی، کے بعد تو مصیبتوں نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا تھا، سب سے بڑی مصیبت تو فوزیہ کی بہن تھی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ ہم سے معذرت کر کے باہر کی جانب لپکی تھی۔ میں اور فوزیہ بھی کھڑکی کی اور سے باہر دیکھنے لگیں۔ ایک لڑکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں تمہارے اس بدنما وجود کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ فوزیہ نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ وہ احمد کھڑا ہے اور ساتھ میں فوزیہ کی بہن تھی۔ احمد بولا، میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا، تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ جب میں حسین تھا تب تو تم مجھ پر مری چلی جا رہی تھی، اب مجھ پر برس کیا ہو گیا، تم تو مجھ سے دور بھاگنے لگی ہو۔ کیا تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے؟ میں نے تب غور سے احمد کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا پورا وجود برس کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ کہیں سے تو سفید ہو چکے تھے اور کہیں سے گندمی رنگ کے ہو چکے تھے۔ وہ چتکبرا ہو چکا تھا۔ تبھی وہ لڑکی چلائی تھی، جب تم نے میری بہن کو 9 ماہ کے بچے کے ساتھ کراچی کی بس میں بٹھا دیا تھا تب کیا تمہیں ذرا بھی انسانیت تھی؟ تم فوزیہ سے بھی اسی لیے نفرت کرتے تھے نا، کیونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی؟ تو چلو سنو، اب میں تم سے نفرت کرنے لگی ہوں، کیونکہ اب تم بھی خوبصورت نہیں رہے۔
वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। इधर फौजिया अब्बास को गले लगा कर रोती चली जा रही थी। फिर अहमद की आवाज आई थी, परी साहिबा, मैंने अपनी बीवी को कबूल कर लिया था, मगर तुम जब मेरी बीवी का ख्याल रखने के बहाने हमारे घर आई तो तुम्हें याद है तुमने मुझे किस कदर इश्क मोहब्बत की पट्टियां पढ़ाई थी। तुमने ही मुझे मोहब्बत के चक्करों में डाला था, तुमने ही अपनी मासूम बहन का घर उजाड़ा था। फौजिया की बहन परी चिल्लाई थी, हाँ, मैंने ही ये सा था। मेरी अम्मी ने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे की थी? उन्होंने तुम्हारी अम्मी से मुझे मिलवाया था, मैं पसंद आई थी उन्हें, फिर उन्होंने मेरी जगह फौजिया को क्यों रुखसत कर दिया था? मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं तुम्हें फौजिया से छीन कर ही रहूंगी, लेकिन अब सोचती हूँ कि काश मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब ना किया होता। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसा मरीज शौहर। उन दोनों के लहजों में एक दूसरे के लिए शदीद नफरत थी, मगर वो एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर थे। फौजिया एकदम से उठी और बाहर सहन में चली गई थी, जहां वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। मैं भी भागकर फौजिया के पास पहुंच गई। फौजिया ने अपने चेहरे से नकाब पलटा तो उन दोनों को सांप सूंघ गया था। फौजिया उनके रूबरू खड़ी होकर बोली, आज मुझे मकाफात अमल पर यकीन आ गया है। तुम दोनों से तो मेरे अल्लाह ने ही बदला ले लिया है। तुम दोनों को अल्लाह ने इसी दुनिया में सजा देकर मुझे बता दिया है कि वो। इतना कहकर वो अब्बास को उठाकर बाहर चली गई थी। अहमद ने अपने बेटे की एक ही झलक देखी थी, वो तड़प कर रह गया। अहमद और परी दोनों फिर से लड़ने लगे थे। मैं जल्दी से फौजिया के पीछे बाहर निकली थी। मैं उसे अपने साथ वापस ले आई थी। फौजिया ने एक स्कूल में जॉब कर ली। वो जब से अपने मुजरिमों का अंजाम देख कर आई थी, पुरसुकून रहने लगी थी। मुझे लगता था कि मैंने फौजिया को लाहौर ले जाकर बिल्कुल दुरुस्त किया था। आप लोग क्या कहते हैं? फौजिया को अपने साथ वापस लाकर मैंने दुरुस्त किया है ना? गलत तो नहीं? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।